کوئی بھی غم نہ ملے بس غم شبیر ملے. سبحان اللہ. کوئی بھی غم نہ ملے بس غم شبیر ملے. کم سے کم حر سے تو جا کر میری تقدیر ملے. ماشاء اللہ. یہ ہم سب کی خواہش ہے. بے شک. میری خواہش ہے کہ مدفن ہو میرا شہر نجف. میری خواہش ہے کہ مدفن ہو میرا شہر نجف. میں نے کب چاہا مجھے خلد کی جاگیر ملے. سبحان اللہ. اور جس عزادار کی آنکھوں میں دیکھو اس میں، جس عزادار کی آنکھوں میں بھی دیکھو اس میں پرچم حضرت عباس کی تصویر ملے. سبحان اللہ. خون شبیر کی تاثیر تو دیکھے دنیا. خون شبیر کی تاثیر تو دیکھے دنیا. زندگی دی کو ملے خاک کو اکسیر ملے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. جی ناظرین، ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے اور بلکہ ابھی ہم اس پروگرام میں عید کی خوشیوں کو مل جل کر بانٹ رہے ہیں کہ یہ تہوار، یہ مذہبی تہوار جو ہم نے بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ کل منایا تھا اور آج بھی منا رہے ہیں، اور یہ خوشیاں جو ہے ابھی پورے ہفتے جاری ساری ہیں، تو وہ کیسا آپ نے منایا. اور ہم نے خاص طور پہ ذکر کیا تھا کہ یہ عید ہمارے ائمہ طاہرین اہل بیت کے گھرانے میں کس طرح سے منائی جاتی تھی. یعنی یہ عید ایسی تھی کہ جب ہمارے ائمہ جو ہیں وہ چاند رات جو ہے وہ تمام عبادتوں میں گزارا کرتے تھے، کیونکہ کہتے تھے کہ یہ جو رات ہے یہ بہت افضل ترین ہے. بے شک. اور اس کے بعد عید کی صبح نماز کے بعد ان کے گھروں کے در کھل جایا کرتے تھے، اور پھر صدقہ خیرات اور تمام حاجت مند ضرورت مند جو شہروں کے ہوتے تھے وہ آتے تھے اور اپنی جھولیاں بھر بھر کے لے کے جایا کرتے تھے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ عید کا مفہوم جو ہے وہ بدل گیا ہے. اب عید، جیسے ابھی ایک بھائی نے ہمیں فون کیا کہ وہ مذہبی تہوار کے بجائے اس کو ہم نے کچھ اور رنگ دے دیا. ایک کال لے لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹیا، بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت ہی عقیدت کے ساتھ میں تمام پروگرام کر رہی ہیں. تھوڑی دیر پہلے منقبت پڑھی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ حسین کی ماں، یہ اس کی ردیف تھی، حسین کی ماں. اس سلسلے میں ایک جسارت کر رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ اس طرف توجہ دیں. دیکھتے حسین کی ماں کہنا عام طور پر ایسا ہے جیسے کسی نوکر کی ماں کو کہتے ہیں کہ اس کی ماں فلاں ماں. دوسری بات یہ ہے کہ حسین کی ماں کون تھی؟ دنیا کی سب سے محترم مخلوق حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو آتا دیکھتے تھے تو تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے ان کے لیے. اچھا، ان کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے رسول پاک عرصے تک، تھوڑی دیر 6 مہینے تک انہوں نے آیت تطہیر پڑھی ہے. اتنا ان کا احترام تھا. اب ہم اگر ان کو تیری کہیں اور تو کہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں، رسول پاک، اہل بیت محترم اور تمام ائمہ محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ آپ ان کے ساتھ میں تو کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. جو شاعر ایسا کرتے ہیں بہت برا کرتے ہیں. آپ نے تو خیر وہ پڑھ دیا کہ جو شاعر نے لکھا، لیکن جو شاعر نے کہا اس نے کچھ ادب کا لحاظ نہیں رکھا. ہم ایسے دیکھتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بزرگ شاعر تھے، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، بڑی نعت لکھی تھی کہ واہ کیا جود و سخا ہے شہر بتا تیرا. آپ رسول پاک کو شہر بتا بھی کہہ رہے ہیں، بادشاہ بھی کہہ رہے ہیں اور تیرا بھی کہہ رہے ہیں. کیا کسی بادشاہ سے کوئی تو تڑاپ کر کے بات کر سکتا ہے؟ ایک معمولی سے دفتر کے افسر سے آپ تو کر کے بات نہیں کر سکتے، اور آپ ان کو تو کہیں، رسول پاک کو تو کہیں، ائمہ اہل بیت کو تو کہیں، حضرت امام حسین کو تو کہیں. بہت بڑی بات ہے یہ. بہت شکریہ. میسیج آپ کا بہت اچھا ہے، جو میرے خیال سے تمام شعراء کے گوش گزار ہونا چاہیے کہ جب وہ یہ تمام جو ہے منقبت یا جو بھی ان بڑی ہستیوں کے حضور میں لکھتے ہیں تو وہ ان تمام رسمی ادب و آداب کو جو ہے وہ ضرور ملحوظ خاطر رکھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں ہم اپنے لیول پہ لا کے نہیں بات کر سکتے. ان کے لیے جو ہے پوری دنیا کی جو ہے وہ کائنات کی جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے ان کے تعظیم کے لیے جھکتی ہیں. رسول خدا بی بی فاطمہ کے لیے جھکا کرتے تھے، ان کی تعظیم کیا کرتے تھے. تو یقیناً یہ بہت اچھا میسیج ہے، لیکن اس کو جو ہے تمام میرے خیال سے شاعر اہل بیت کو جو ہے وہ اپنے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، تاکہ جب وہ کچھ بھی لکھیں تو اس چیز کو بہت بہت اچھا میسیج آپ نے دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ ہمیں اسی طرح گائیڈ کرتے رہیں. ایک اور کال ہے. ہلو، السلام علیکم.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? मैं शफक फातिमा मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। जी शफक कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। ईद मुबारक आपको और हिदायत टीवी को। जी आपको सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। तो आज आप शफक बताइए, अपने कोई बचपन का वाक़या सुनाइए कि आप किस तरह से ईद गुजारा करती थी। बचपन के वाक़यात तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं जो हमारे माँ बाप के साथ गुजरते हैं। इसका मतलब है लेकिन आपकी बस मैं जो है सोच वो रही याददाश्त थी- बहुत जी। अच्छी है। जी बिल्कुल। क्योंकि मेरी और बचपन के सदफ की तो वाक़यात याददाश्त तो इतनी अब अच्छी नहीं है। जी अच्छा नहीं, बस बच्चों को देख देख के याद आ रहे होते हैं कि हम लोग भी ऐसे करते थे ना। बहुत एक हमारे बिल्कुल। अंकल हुआ करते थे ना, वहाँ पर सीरिया में हम लोग रहते थे शाम में ना। तो माशाल्लाह। हमारे अंकल हुआ करते थे, वो हमारे जब भी आते थे हमारे घर में हमारे लिए इतने सारे टॉयज लेके आते थे, डॉल्स और इतनी सारी चीजें ना। तो वो ईद से पहले हमें ना मिले ना, बाजार में मिल गए ना। जी तो हम भी बहुत भाग के उनको ना हमने हेलो किया, फिर हम कह रहे हैं हेलो अंकल, अब इस ईद पर आप हमारे लिए क्या लेने आ रहे हैं ना, जी, लेके आ रहे हैं। बहुत वो खूब। बेचारे एकदम चुप से हो गए ना। तो एकदम पापा और मामा ने हमारी एकदम से यूं करके देखा ना गौर से, तो हम लोग चुप हो गए ना। जी बिल्कुल। बचपन बहुत की खूब। मासूमियत थी। जी तो आपको इंतजार रहता था उन अंकल का कि वो कब आएंगे? उन अंकल का बड़ा इंतजार रहता था कि वो वैसे भी हमारे आम दिनों में भी आते थे ना, तो वो हमेशा हमारे लिए टॉयज लेके आते थे ना। माशाल्लाह। तो हम फोन पर भी कहते थे अंकल आप कब आएंगे हमारे पास। जी हमारे टॉयज लिए का कब इंतजार आएंगे? रहता था। ये छोटे छोटे वाकयात होते हैं जो वाकई बहुत अच्छे जी। होते हैं। तो आपको अपनी बहुत रोजा होते हैं। कुशाई याद है जब आपने पहला रोजा रखा था? पहला रोजा छोटी बहन की रोजा खुशाई हुई थी हमारे। तो बस वो मैंने थोड़ा सा यानी कि तकरीबन 10 साल में रखा था, लेकिन मेरी छोटी बहन ने 5 या 6 इयर्स में रखा था ना। माशाल्लाह, तो उसके माशाल्लाह। बहुत सारे गिफ्ट आए थे, चॉकलेट्स आई थी, बहुत सारी चीजें ना। चलें, बहुत तो- बहुत अच्छी यादें आपके बचपन की। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपका घर आबाद रखे और आप बहुत इसी बहुत तरह शुक्रिया। जो है खुशियां मनाती रहें, इलाही आपको सिवाय आमीन। गमे हुसैन के कोई गम ना मिले। इलाही आमीन, इलाही बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी अल्लाह ताला सारी खुशियां दे, आबाद रखे। इलाही इलाही आमीन, आमीन, इलाही जी, आमीन। बहुत इलाही शुक्रिया। आमीन। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। जी बहुत खूब। ये ये थी थी हमारी शफकत, जिन्होंने बताया कि बचपन में इतनी मासूमियत थी कि वो जब अपने अंकल को देखा करती थी कहते थे आप हमारे घर कब आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की जो है हिमाकतें बचपन में होती हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे सादगी के बारे में कि देखा जाता है कि अब जो ईद का मफहूम जो है वो बदल गया है। लोग समझते हैं ईद का दिन जो है बस आप बेहतरीन कपड़े लें और आप महंगे महंगे गिफ्ट खरीदें जी। और बस यही ईद का नाम है, खुशियां मनाएं और खर्च करें बेतहाशा। जितने ज़्यादा खर्च करें उसने समझ लिया कि बहुत अच्छी ईद ईद जी। मना कॉल ले लें पहले, फिर हम बात को आगे हेलो बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जन्म पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। जी खुश ये आमदेद कहते लाइव हैं। प्रोग्राम जो चल रहा है इसमें बात करना चाहता हूँ। जी ज़रूर, आप शामिल हैं। अच्छा अच्छा। जी भाई बात कीजिए, आप लाइव हैं और टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए जी। पहले। अच्छा अच्छा। वालेकुम सलाम जी, जन्म पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। जी भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम मतलब आपका चल रहा है। अल्लाह शुक्रिया ताला बहुत-बहुत। आपकी तौफीकात, आपकी हिम्मत, ताकत और ज्यादा दे। इलाही इलाही आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। ये मेरी मिसेज आपके प्रोग्राम को बहुत ज्यादा पसंद करती है, ये आपसे बात करना चाहेगी। जी ज़रूर। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? ठीक है? ईद कैसी गुजरी मैं आपकी? हदायत पाकिस्तान, हाँ जी मैं पाकिस्तान से बोल रही जेलम से। जी आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हाँ मुबारक भी है, मुबारक आपको भी हो। हमें बहुत अच्छा लगा कि हदायत प्रोग्राम आ गया और अच्छी अच्छी बातें हमें इस्लामी बातें मिल रही हैं जो जिससे हम बहुत काफिल थे। जी जी तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे कि आपका प्रोग्राम लग रहा है। तो ये मुद्दत के लिए कि वैसे खत्म हो जाता है? जी ये हर हफ्ते आता है हमारा प्रोग्राम बज़्म निसा। हम संडे को अच्छा। लेकर हाजिर खिदमत होते हैं आपकी। अभी रमज़ानों में ठीक पिछले है, दिनों जो अच्छा। है वो हमने ब्रेक ली हुई थी, लेकिन जी। इंशाल्लाह अब हम बैक टू नॉर्मल उसी तरह हर संडे को किया इंशाल्लाह। करेंगे। ठीक है। जी बहन आपने कल ईद जी, कैसे बहुत- बहुत- गुजारी? आप अपनी ईद के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी बस ईद बच्चों की गुजर रही है, हमारी तो गर्मी में घर में किचन में गुजर रही है। जी बिल्कुल। किचन में क्या क्या पकाया आपने? हाँ
کل چکن بنایا تھا, آج گوشت بنایا اور شامی کباب بنایا, ساتھ پلاؤ بنا لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کے روزی رزق میں اضافہ کرے, اللہ آپ کا گھر ہمیشہ آباد رکھے. وقت دعا کر اللہ صحت دے, صحت دے. الہی آمین, اللہ تعالیٰ آپ کو آمین. صحت دے, تندرستی دے, الہی اور آمین. ہمیشہ اپنے اللہ بچوں کے سلامت سے اللہ کا پروگرام ہمیشہ خیر رکھے, اور آپ کو اللہ خوش رکھے, اللہ کی رحمت ہو آپ کو اللہ, اور ہماری بھی دعا کرو اور ہمارے بچوں کو کامیاب کرے, نیک کرے بچوں کو. الہی آمین, الہی آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو جو ہے ہمیشہ کامیاب. شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت خدا شکریہ. حافظ. سلامت رہیے. چلیں کال آئیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سیما اور صدف اور عطرت زہرا, آپ سب کو, تم بیٹیوں کو بہت بہت عید کی پر مسرت گھڑیاں مبارک ہوں. نجمہ آنٹی بول رہی ہوں. جی بہت شکریہ. اور کیا سناؤں میں اس وقت تم لوگوں کے لیے دعا ہے, اس قدر پیارا پروگرام پیش کرتی ہو, اور یہ جو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, ابتدائے عشق ہے ہوتا ہے کیا, آپ لوگ بہترین کر رہی ہیں. بہت جب شکریہ کہ آپ آپ نے کی اتنا ہمت بریک افزائی لیا کا. تھا رمضان میں, لیکن وہ نورانی چہرے واپس آ گئے, وہ محفل واپس آ رہی ہے, وہ کام آپ اچھا کر رہی ہیں. میں سورہ رحمان کی جو ترجمہ جوش ملی آبادی نے کیا تھا, آج عید کے حوالے سے وہ سورہ رحمان کی تلاوت تو نہیں, اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا, بسم اگر آپ اللہ, اجازت دیں. بسم اللہ. جی ضرور. آپ اگر اپنی ٹی وی کی جو ہے والیوم ڈاؤن کر لیں تو آپ کی آواز بہت کلیئر آ جائے گی ہمارے پاس. اچھا اچھا اچھا, بس ایک شعر کے بعد میں یہ سناتی ہوں کہ حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, سبحان اللہ. چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. سبحان اللہ. میں نے عید ہندو مسلم شیعہ سنی سکھ عیسائیوں کے ساتھ منائی, اور وہ عید کی پرمسرت گھڑیوں میں ان کی بھی دعائیں لیں, ان کے ساتھ بھی سوئیاں کھائیں, اور یہ جو یونٹی ہے وہ ہم لوگ سب لوگ مل کے کریں, تعصب ختم کریں. چلو بسم اللہ کرتی ہوں میں سورہ رحمان کی تلاوت سے, جو کہ جوش صاحب کا ایک ترجمہ ہے. اے فنا انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا, تیرگی میں ٹھوکریں آخر کہاں تک کھائے گا, اس تمرد کی روش سے بھی کبھی شرمائے گا, کیا کرے گا سامنے سے جب حجاب اٹھ جائے گا, کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں ٹھکرائے گا. یہ شہر کا حسن, یہ سیارگاہ اور یہ فضا, یہ معطر باغ, یہ سبزہ, یہ کلیاں دل ربا, یہ بیاباں, یہ کھلے میدان, یہ ٹھنڈی ہوا, سوچ تو کیا 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 ہے تجھ کو قدرت نے عطا, کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں ٹھکرائے گا. خلد میں حوریں تیری مشتاق ہیں آنکھیں اٹھا, نیچی نظریں جن کا زیور, جن کی آرائش حیا, جن و انسان میں کسی نے بھی نہیں جن کو چھوا, جن کی باتیں عطر میں ڈوبی ہوئی جیسے صبا, کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں ٹھکرائے گا. اپنے مرکز سے نہ چل منہ پھیر کر بہر خدا, بھولتا ہے کوئی اپنی انتہا اور ابتدا. یاد ہے وہ دور بھی تجھ کو کہ جب تو خواب تھا, کس نے اپنی سانس سے تجھ کو منور کر دیا, کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں ٹھکرائے گا. سبز کوہرے رنگ کی بیلیں چڑھی ہیں جا بجا, اور نرم شاخیں جھومتی ہیں رقص کرتی ہے صبا, پھل وہ شاخوں پہ لگے ہیں دل فریب و خوشنما, جن کا ہر ریشہ ہے قندو شہد میں ڈوبا ہوا, کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں ٹھکرائے گا. ہر نفس طوفان ہے, ہر سانس ہے ایک زلزلہ, موت کی جانب رواں ہے زندگی کا قافلہ, اور مضطرب ہر چیز ہے جنبش میں ہے ارض و سما, ان میں قائم ہے تو تیرے رب کے چہرے کی ضیا, کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں ٹھکرائے گا. آخری ہے, صبح کے شفاف تاروں سے برستی ہے ضیا, اور شام کو رنگے شفق کرتا ہے ایک محشر ببا, 14ویں کے چاند سے بہتا ہے دریا نور کا, اور جھوم کر برسات میں اٹھتی ہے متوالی گھٹا, کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں ٹھکرائے گا. دعا گو تم سب کی, ہدایت چینل کی آنٹی نجمہ. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا آنے کا, اور اتنی بہترین جو آپ نے یہ نظم سنائی ہے سورہ رحمان کے بارے میں. واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ پروگرام جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ جاگ گیا ہے, زندہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے. اتنا بہترین ان کلام, اور بہت اپنی جو ہے دعاؤں سے ہمیں نوازا ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, اور آپ کی جو ہے توفیقات میں ہمیشہ اضافہ کرے. اچھا سسٹر سیما, مجھے یہ نجمہ آنٹی کی بہت اچھی بات لگتی ہے, ان کا ایک جملہ,
کہ سب کو ساتھ لے کے چلو. یونٹی کی ہمیشہ وہ بات کرتی ہیں. جی بہت بہت بہترین مجھے ان کا. اور صدف آپ دیکھیں یہی سب سے بڑی کمی ہے ہمارے اس وقت معاشرے میں, اور اگر یہ یونٹی ہو جائے. جی آپ ابھی دیکھ لیں کہ 2 عیدیں منائی جا رہی ہیں, یہ بھی ایک بہت المناک پہلو ہے. کال لے لیں پھر ہم بات آگے کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں انیس حلال بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھائی. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, شکر خدا کا. سب سے پہلے میں آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کو اور سب جتنے بھی اہل بیت کی آپ کی ٹیم ہے سب کو بہت بہت مبارک ہو. پروردگار واسطے محمد کے کوئی غم نہ ہو سرائے میں حسین. بہت ہی خوبصورت الہیہ میں بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے. اور آپ نے جیسے کہا تھا کہ کچھ شیئر کرو, میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا. بڑا اچھا مجھے یہ لگا. تو دیکھیے اصل میں عید کیا ہے, عید یکجہتی کا ایک پیغام ہے. اب اکثر دیکھا گیا ہے بلکہ ہم وہ دیکھتے ہی ہیں, ہم جیسے جمعہ کی نماز ہوتی ہے چند لوگ ہوتے ہیں اور دوسری نمازیں ہوتی ہیں چند افراد جمع ہوتے ہیں, لیکن عید کا وہ موقع ہوتا ہے جس میں سارے جو ہمارے جاننے والے ہیں دور کے جنہوں نے کبھی نماز پڑھی بھی نہیں ہوتی وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. جی بالکل. ایک محبت کا سماں ہوتا ہے, ایک یکجہتی کا سماں ہوتا ہے, آپس میں اتحاد کا سماں ہوتا ہے, ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کا خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت تہوار ہیں. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے بچپن کی, مجھے بڑی اچھی لگتی تھی. وہ میرے دادا مرحوم پروردگار ان کو جنت نصیب کرے, عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب امام باغہ میں ہم لوگ جاتے تھے تو اس کے بعد غالباً میر انیس کے ہیں یا میر زبیر کا وہ کچھ اشعار پڑھتے تھے اور وہ اتنے پسند ہوتے تھے لوگوں کو کہ باقاعدہ لوگ آنسو سے روتے تھے. اس دن پہلے ذات عاشورہ ہوتی تھی, پھر اس کے بعد وہ اشعار جب کھڑے ہو کے پڑھتے تھے اور وہ اشعار میں یہی تھا کہ ہم جو عید منا رہے ہیں وہ ویسی عید نہیں ہے جو کہ اہل بیت نے منا لی, جن کے بچوں کے لیے خدا نے لباس بھیجا ہے, جن کے لیے تمام نعمتیں عطا کی ہیں. اور اتنا اچھا لگتا تھا وہ اس سے جب وہ دادا یعنی مختلف انداز سے پڑھا کرتے تھے یہ, اور دل پہ اتنا اثر ہوتا تھا کہ ہم لوگ سب اتنے متاثر ہوتے تھے. میں جب واپس کر کے آتا تھا بہت یعنی کافی عرصے پہلے کی بات ہے, تو میں اپنی اماں کو بتاتا تھا کہ آج دادا نے پھر وہی اشعار پڑھے ہیں اور لوگ بہت متاثر ہو کے یعنی لوگ جانے والے ہوتے تھے کافی خطبے کے بعد, تو لیکن پھر بھی ٹھہر جاتے تھے اور وہ سنتے تھے کہ کتنے عمدہ یہ اہل بیت کی شان میں یہ اشعار ہو رہے ہیں. اصل میں یہ عید ہے کیا؟ بقول مولا کائنات کے عید اس کا نام ہے کہ آپ سے کوئی گناہ نہ ہو, کوئی معیشت نہ ہو, تو وہ دن جو ہے وہ عید کا دن ہے. تو ہر وہ دن ہو سکتا ہے جب ہم کوئی گناہ نہ کریں, اور ہر وہ کیونکہ 30 دن جو ہیں وہ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ ہم جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں رمضان میں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے رہیں اور اس کے بعد ہم اس پہ قائم رہیں بے شک اگلے سال تک. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مختلف چینل, میں اس کی بات نہیں کر رہا, مختلف چینل کا یہ روٹین ہو گیا ہے کہ اب جو میں دیکھا تو وہاں پہ پھر وہی گانے ہو رہے ہیں, پھر وہ سب ناچ رہے ہیں, پھر سب یہ سلسلہ ہو رہا ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ تو آپ نے عید منائی یہ خدا کی خوشنودی کے لیے آپ نے روزے رکھے تاکہ آپ کو قرب الہی حاصل ہو, اور آپ جب یہ کام کرنے شروع کریں گے تو ظاہر ہے آپ خدا سے بہت دور ہوتے چلے جائیں گے. تو اس کے عید کا کیا فائدہ ہے کہ آپ بظاہر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے, لیکن جتنی خوشی یاد الہی میں رہ کے محسوس ہوتی ہے وہ کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی. آپ گھر سے پڑھیں تو آپ کو اتنا دل خوش ہوگا کہ میں بیان نہیں کر سکتا, بجائے اس کے کہ ہم کوئی گانا سنیں یا کوئی ایسے بیہودہ باتیں سنیں. بظاہر وقتی طور پر تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم اچھا یہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر بعد احساس ہوتا ہے
کہ اس میں کوئی چاند نہیں ہے, یہ صرف ایسے ہی ہے فضول تھوڑی دیر کے لیے اچھا لگا. اور اگر یہ لوگ اس طرح کے پروگرام یا اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, تو یقیناً انہوں نے رمضان کا مفہوم بھی نہیں سمجھا, بالکل انہوں نے عید کا پیغام بھی نہیں سمجھا. اور وہ یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پھر یہ تو بالکل ایک جاہلانہ ان کی ذہنیت ہے کہ اگر ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا اور پھر وہی گانے بجانے اور وہی تمام چیزیں جو کہتے ہیں معصیت کی طرف جو ان کے قدم اگر بڑھنے لگے, تو وہ جو ٹریننگ انہوں نے اس مہینے میں حاصل کی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مہینہ رحمتوں کا برکتوں کا بخشا ہے, اس سے انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. معصومین کا یہی قول ہے کہ وہ شخص جو ہے بہت ہی زیادہ محروم ہے جس نے اس مہینے میں برکتیں, اپنی نعمتیں جو اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں وہ نہیں حاصل کی اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا ہو. تو یہ سمجھے کہ یہ جو تحفہ ہمیں ملتا ہے عید کے دن, جس دن سارے ہمارے گناہ دھل چکے ہوتے ہیں اور اس دن ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ سجود ہوتے ہیں, وہ اگر ہم نہ کریں ان تمام چیزوں پہ عمل پیرا, تو پھر مفہوم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل. اور یہ بھی دیکھیے کہ روزے کی جو نعمت ہمیں عطا کی گئی ہے, رمضان کی جو ہمیں نعمت عطا کی, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف امت کو عطا کی گئی ہے. اس سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہر مذاہب میں جی امتوں پہ روزے فرض تھے, لیکن رمضان کے روزے نہیں فرض کیے گئے. بالکل. اور آپ اس کے بارے میں بھی ائمہ کا یہ قول ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس ماہ میں اللہ کی طرف سے کس قدر رحمت ہے, کیونکہ ویسے تو آپ گناہ کریں تو ہر گناہ کے مقابلے میں آپ کو کئی گناہ آپ کے اس میں لکھے جاتے ہیں, لیکن اس ماہ میں اس کی اتنی رحمتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ گناہ کریں تو ایک ہی گناہ ہوگا, لیکن اگر آپ نیکی کریں تو 70 نیکیاں آپ کے حصے میں لکھی جاتی ہیں. یعنی کہ اس مہینے میں آپ اپنے گناہوں کو جتنا جو ہے وہ دھلوا سکتے ہیں, یہ آپ کو موقع دیا جاتا ہے. میں تو کہتی ہوں بونس ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے ماہ میں. رمضان کے مہینے بھی جو کہتے ہیں نا کہ جب فطرت بہن, میں آپ کو یہاں پہ سوری بہت کہ ایک کال آئی ہے, میں آپ سے پھر بات کو جاری رکھوں گی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی مدد. وعلیکم السلام یا علی مدد. جی آپ کون بول رہی ہیں, کہاں سے؟ آنٹی میرا نام نرجس رسول, میں پاکستان سے بول رہی ہوں. جی آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. خیر مبارک آنٹی, آپ کو بھی میری عید مبارک ہو. خیر مبارک. جی آپ کچھ پڑھنا چاہتی ہیں یا کچھ اپنا بچپن کا واقعہ بتانا چاہتی ہیں عید کے حوالے سے؟ بچپن میں ہی ہے. جی آنٹی میں قصیدہ سنانا چاہتی ہوں. اچھا آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی ضرور. جی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد. قصیدہ ہے میرا کہ جت کا ہے علماء, نیانا محمد بڑا منفرد ہے. قصیدہ ہے میرا کہ جت کا ہے علماء, نیانا محمد بڑا منفرد ہے. قصیدہ ہے میرا کہ جس کا ہے علماء, نیانا محمد بڑا منفرد ہے. قصیدہ ہے میرا کہ جس کا ہے علماء, نیانا محمد ہمیں قبر کا بھی کوئی غم نہیں ہے, ہمارے ہنی کرا نیانا محمد بڑا منفرد یہ. قصیدہ ہے میرا کہ جس کا ہے علماء, نیانا محمد رئیس عرب ہے اگر ان کا دادا, سنانا بھی نے کا ہے کعبے کا کعبہ. رئیس عرب ہے اگر ان کا دادا, سنانا بھی نے کا ہے کعبے کا کعبہ. چمک دو مزینا حسینت علی کی ہے اس بی بی کی جان, نیانا محمد بڑا منفرد یہ. قصیدہ ہے میرا کہ جس
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ حیدری یا علی. بہت شکریہ. بہت یہ دو بہنیں تھیں جو یہ قصیدہ پڑھ رہی تھیں, بہت شکریہ آپ کا. تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اب جو ہے اب یا بلکہ میں سمجھتی ہوں ہر دور میں مفہوم جو ہے عید کا کچھ لوگوں نے تبدیل کر دیا ہے, اور اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بے جا اسراف کیا جائے, بہت مہنگے مہنگے ملبوسات خریدے جاتے ہیں, اور بلا وجہ کی جو ہے وہ اخراجات کو جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے. اور اب دیکھیں, اگر میں مثال دیتی ہوں کہ اگر کسی کے پاس بہت سادہ لباس ہے, 100 پاؤنڈ کا اگر وہ کوئی خرید رہا ہے, تو اس وقت سوچ لے کہ اس میں سے اگر میں 25 پاؤنڈ کسی ایسے غریب کو دے دوں جس کے پاس باقی کوئی ایسا سر چھپانے کی, جسم ڈھکنے کے لیے کوئی ایسے نئے کپڑے نہیں ہیں جو عید کے دن پہن, تو اگر یہی جو ذہن میں سب کے خیالات آ جائیں, اسی طرح اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں, تو اس معاشرے میں کس قدر جو ہے وہ بہتری پیدا ہو سکتی ہے. اور عید کا مقصد یہی ہے کہ اس خوشی کو جو ہے آپ نے مل بانٹ کے جو ہے وہ منانا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے چہرے پہ تو مسکراہٹ ہے, لیکن آپ کے محلے میں کوئی اور ایسا ہے جس کے گھر میں چولہا بھی نہیں چل رہا, جس کے پاس واقعی عید میں پہننے کے لیے نئے کپڑے بھی نہیں ہیں, اور وہ اپنی بیسک ضروریات کو جو ہے وہ پوری نہیں کرا. تو اس بارے میں آپ لوگ کیا کہتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی عید کو جو ہے اسی طرح سے جاری رہنا چاہیے کہ اس میں اس کا جو مفہوم ہے سادگی کا اس کو برقرار, جیسے کہ اہل بیت کے گھرانے میں کیا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ واقعہ سبھی کو زبانی یاد ہے کہ چاند رات کو جب حسنین شریف نے جو ہے وہ مدینے میں دیکھی تیاریاں, عید کی تیاریاں ہو رہی, اور اس گھر میں کوئی اہتمام نہیں تھا. پھر آپ آئے, فاطمہ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے ان کو کہا کہ اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں, تو بیوی نے کہا کہ آپ کے کپڑے ہی جو ہیں وہ جو ہے وہ درزی کے پاس ہیں, درزی کے پاس ہیں. بالکل. تو بچے انتظار کرنے لگے امام حسن امام حسین کے, ہمارے کپڑے بھی آ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ جو ہے دستک ہوئی, تو دیکھا کہ رضوان جنت سے کپڑے آئے گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جن کے کپڑے رضوان جنت سے آتے ہیں وہ اتنی سادگی اختیار کر سکتے, تو ہم لوگ کیوں نہیں اختیار کر سکتے, جن کے پاس پورے کائنات کے جو ہے دولت ہے, یہ کائنات بنی ہی جن کے لیے بالکل ٹھوکروں میں ہے. بالکل. اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ بچوں نے کہا, اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو باقاعدہ جو ہے وہ جنت کے تمام رضوانوں کو یہ جو ہے وہ اجازت دی کہ جائیں اور ان کے جو ہے درزی بن کر وہ لے کے جائیں. بالکل. لیکن وہ ابھی جو بھائی کا فون آیا تھا, وہ جو کہہ رہے تھے کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ کلام کا جو ہے وہ جو تو کر کے نا, میری کیا حیثیت, میری کیا کہ میں بی بی کی شان میں کوئی گستاخی کر سکوں یا کچھ اس طریقے سے, اور میں تو ان کی ادنا سی بالکل کنیز ہوں. وہ شاعر کو یہ آپ کا نہیں قصور ہے اصل میں کچھ, لیکن وہ کلام اس طریقے سے تھا کہ ان کی میں کہتی ہوں کہ شاعر نے اگر تو کا استعمال کیا تو توبہ استغفار, اس کے ذہن میں بی بی کی عزت کو کم نہیں کرنا جو ہے میں نہیں سمجھتی کہ اس کا کوئی ہے عمل دخل. لیکن ہاں یہ نہیں اس طریقے سے کلام جو ہے استعمال کرنا چاہیے. لیکن بی بی فاطمہ تو زہرا سلام علیہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک, ہم تو ان کی خاک کے برابر نہیں ہیں. ہم تو ان کی, میں کہتی ہوں جو ان کے پاؤں میں نالین ہیں, جو جوتے ہیں, ہم تو ان کے جو ہے ذرہ برابر بھی ان کی, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی کنیزوں کے بھی کنیز ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا شرف کا مقام ہے. بالکل. تو اور یہ جو عید ہم جیسے مناتے ہیں اور فطرانہ, ان بھائی کی میں بات بتا دوں, ان کا مقصد آپ کو یا ہمیں نشانہ نہیں بنانا تھا, بلکہ وہ اس چیز کو, اچھی بات ہے, انہوں نے بہت, میں قابل تحسین بات ہے, اور میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں بھائی کہ آپ نے اس چیز کو پوائنٹ کیا, کیونکہ واقعی میں نے دیکھا کہ بعض اوقات یہ تو جہاں پہ آپ نے بتایا کہ وہ کلام پڑھا تھا تو اس میں یہ مقصد نہیں تھا, لیکن کچھ کلام واقعی اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو اس قدر طریقے سے لکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات ذرا تھوڑا سا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک رتبہ, ایک وقت, جو ایک حیثیت اس گھرانے کی یا ان معصومین کی ہے, وہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جو لکھنے والا ہے اس کے دل میں ہو, لیکن جو سننے والا یا پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ناگوار محسوس ہوتا ہے, اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر اس کو پوری عزت اور پوری حمیت کے ساتھ لکھا جائے تو شاید اس کے معنی اور زیادہ خوبصورتی سے نکھر کر سامنے ہے. لیکن بہرحال ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, اور ہدایت کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہر ایک کی اوپنلی ایکسیپٹ کرتا ہے. میں اسی لیے مجھے یہ تھوڑی سی کریکشن کرنے کا آپ نے موقع دیا. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس میں یہ نہیں سمجھتی کہ وہ شاعر نے توبہ استغفار کو گستاخی کی ہے, یا انہوں نے تو کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا. کیا جو ہے میں
کے ساتھ ہوں. ان کی بات پہ جو ہے ان کی بات کہی ہوئی ہماری سر آنکھوں پہ ہے, بالکل, لیکن آئندہ جو ہے احتیاط جی بالکل لازم ہے. بالکل. تو سادی کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ اہل بیت کے گھرانے میں دیکھیں حسنین شریف نے جو ہے وہ ماں سے خواہش ظاہر کری اپنے, اور پھر جنت سے باقاعدہ ان کے جو ہے وہ جوڑے آئے, تمام جنت ان کے سردار ہیں وہاں کے. لیکن یہ دیکھیں کہ اب جو ہے لوگ مفہوم یہ لیتے ہیں عید کا کہ بس بہت اچھے پکوان بن گئے, بہت اچھے اچھے کپڑے پہن لیے, اور بڑی بڑی پارٹیاں دی جاتی ہیں, بہت اس میں خرچ کیا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کچھ آپ خیرات کریں, کچھ لوگوں کے لیے سوچیں, تو وہاں پہ وہ اپنی پاکٹوں کو ذرا نا بہت سنبھال کے دیکھنے لگتے ہیں. اور پھر اس وقت جو ہے نا ان کے اس طرح کی ضرورتیں نکلتی ہیں جن کی ضرورتیں جو کہنا چاہیے بیجا ہوتی ہیں, کہ ہماری فلانی ضرورت ہے, اس میں سے اگر ہم نے اس طرح خرچ کر دی تو وہ کم پڑ جائے گی. لیکن جب وہ پارٹیز دیتے ہیں, جب وہ کپڑے خریدتے ہیں اپنے لیے یا بیجا اسراف کرتے ہیں, تو اس وقت ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا اس مہینے میں ہماری ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم وہ سوچتے ہیں کہ غربا جو ہے وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں, ان کے پاس بیسک نیڈ یعنی ان کے پاس کھانے کی بھی جو ہے وہ چیزیں موجود نہیں ہیں, جس کی وجہ سے وہ فاقہ کرتے ہیں. تو یہ والی جو ٹریننگ ہوتی ہے کیا وہ ختم ہو جاتی ہے عید والے دن, اور پھر ان کو اس چیز کا خیال نہیں ہوتا کہ آیا ان لوگوں کے لیے بھی سوچیں جو قریب ہیں. حقیقت دیکھیں بہت کڑوی ہے واقعی سیما باجی, یہ سب احساسات ختم ہو جاتے ہیں جب اپنی خواہشات سامنے آتی ہیں. تو پھر وہ یہ احساس جو ہے کہ دوسرے کیا کس طریقے سے منائیں گے, کیا ہوگا ان کے گھروں میں, وہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں. بالکل. لیکن رمضان دیکھیں اسی کے مہینے ہمیں ٹریننگ ہو رہی ہے, کہتے ہیں کہ خالی پیٹ ہیں ہم, کہ کس طرح سے ہمیں دوسرے کی بھوک پیاس کی جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس اذیت سے گزرتا ہے جس کے پاس نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم عید کے دن جب عید مناتے ہیں تو پھر ہم سب بھول جاتے ہیں, بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک مہینے جو تھی وہ کر لی, ہماری عبادت ختم, اب عید کے بعد سے جو ہے ہم نے بری ذمہ ہو جاتا ہے, بری ذمہ, اب ہماری زندگی جو ہے وہ پہلے کی طرح نارمل ہو گئے. لیکن باجی جیسے ہمارے ائمہ طاہرین ہیں, جب وہ لوگ عید منایا کرتے تھے تو سب سے پہلے صدقہ خیرات دیا کرتے تھے, اس کے بعد وہ جو ہے نماز جو ہے ان کی تو ساری زندگی جو ہے صدقہ خیرات میں گزری, عبادات میں گزری ہے. جی, لیکن میں نے پڑھا کہ امام سجاد علیہ السلام کا کہا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, کہ جی وہ ساری زندگی جو ہے انہوں نے خون کے آنسو روئے ہیں کربلا کے بعد, تو انہوں نے بھی عید منائی لیکن بہت سادگی سے, بہت جو ہے ہم سب کو دیا ہے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی ان کے مطابق جو ہے اپنی عیدوں کو ان کے مطابق ڈھالیں. بے شک ان کے بتائے ہوئے جو ہیں طریقہ کار, ان کو جو ہے وہ اپنا ایک زندگی کا جو ہے اصول بنا لیں. کیونکہ آپ دیکھیں عید کہتے ہیں نا خوشیوں کا نام ہے, خوشیاں بانٹنے کا نام ہے, اور اگر آپ کے کوئی چھوٹے سے عمل سے یا آپ نے کسی کی اگر ضرورت پوری کر دی, یہاں پہ مجھے مولا امام حسین علیہ السلام کا ایک قول یاد آتا ہے کہ وہ شخص خوش نصیب ہے کہ کسی کی ضرورت جو ہے اس کے پر انحصار کر دی. یہ نہ سوچے کوئی شخص کہ اگر کسی کی ضرورت مجھ پر انحصار کر رہی ہے تو وہ خالی دامہ ہے, بلکہ وہ شخص خوش نصیب ہے اگر کوئی شخص آپ کے دروازے پر آ کر آپ سے کچھ مانگے اور آپ اس کو عطا کریں. تو وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کسی کے چہرے پر خوشی لے آئیں تو اس سے بڑی عید تو کوئی عید نہیں ہے. کوئی جو ہے مفلس ہے, کوئی ضرورت مند ہے, اگر آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی, اگر آپ اس کے کوئی کام آ گئے, تو یہ خوشی, یہ عید آپ کی جو ہے بہت عظیم عید ہو جائے گی. کیونکہ جب آپ کے نامہ اعمال بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جائیں گے تو اس شخص کی ہلکی سی مسکراہٹ وہ آپ کے اعمال کے وزن کو کس قدر بڑھا سکتے ہیں. کال لے لیتے ہیں, پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹیا میں معذرت چاہتا ہوں, پھر سے حاضر ہوا ہوں. بچی سے بیٹی سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے تم پر کوئی اعتراض نہیں کیا. میں نے پیغام بہت اچھی طرح سے پہنچ گیا ہے, یہ آپ کو جو ہے نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے, یہ بات نہیں ایسی. آپ نے جو پیغام دیا بہت اچھی گائیڈنس, بلکہ ہم آپ کے پیغام جو آپ نے پیغام میسج ہمیں دیا, ہم بہت خوش ہوئے اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ کا سایہ ہم پہ قائم دائم رہے اور آپ ہمیں اسی طرح گائیڈ کرتے رہیں. ضروری ہے کہ ہدایت اگر آپ اجازت دیں, جی اگر آپ اجازت دیں تو میں چند شعر سنا دوں. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
غم زمانے سے مٹے گا آپ کے آنے کے بعد. سبحان اللہ. بے شک. عہد ایک ہوگا خوشی کا آپ کے آنے کے بعد. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. صرف اس احساس سے کہ آپ ہیں زیب جہاں، صرف اس احساس سے کہ آپ ہیں زیب جہاں، ذوق تیں ہوگا دوبالا آپ کے آنے کے بعد. سبحان اللہ. ظلم ہو جائے گا غائب اور ہر مظلوم کے درد کا ہوگا درد پائے گا درما آپ کے آنے کے بعد. انشاءاللہ. آپ کے حامی رہیں گے فتح مند و کامراں، آپ کے حامی رہیں گے فتح مند و کامراں، کفر ہرجا ہوگا پسپا آپ کے آنے کے بعد. سبحان اللہ. ظلمت حق ظلمت باطل ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی، حق کا ہوگا بول بالا آپ کے آنے کے بعد. ایک ادائے خاص سے زیب سرے ہر بام در، پرچم اسلام ہوگا آپ کے آنے کے بعد. دعا کیجیے کہ خداوند عالم ہمیں یہ موقع دے کہ ہم تشریف لائیں اور ہم ان کو دیکھ سکیں. الہی آمین. الہی آمین. خدا حافظ. آپ کا بہت شکریہ آپ کا دوبارہ آنے کا، اور بہت آپ نے بہترین کلام پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، الہی آمین، اور آپ کی تمام جو ہے وہ حاجات کو جو ہے بڑھ لائے. الہی آمین. تو ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ واقعی وہ جو ایک مفہوم ہے، ایک پیغام ہے عید کا، اور جو ہمارے اہل بیت نے ہمیں دیا ہے کہ سادگی سے منانی چاہیے، دوسروں کی وہ ہم بھول گئے. اور اب یہ جیسے ایک پہلے بھائی آئے، انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو بالکل سوشلی سائڈ پہ لے گئے کہ بڑا ہنگامہ، بڑا شور شرابہ، بڑے پارٹیز، بڑے اخراجات کر کے مہنگے سے مہنگے کمپٹیشن ہوتا ہے. یہ اگر فلانے نے 100 پاؤنڈ کا یا 200 پاؤنڈ کا سوٹ لیا تو ہم جو ہے 300 پاؤنڈ کا لیں گے. اگر اس نے وہاں سے کپڑے خریدے ہیں، اس نے وہاں سے جوتے خریدے، تو ہم اس سے بھی اعلیٰ شاپ سے جا کے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ اب ایک طرح سے لوگوں نے اپنی عادت اتوار میں شامل کر لیا، اور یہی ہے وجہ کہ وہ اس چیز کو جو ہمارے پیغام ہمارے اہل بیت نے دیا اس کو بھول چکے ہیں. جبکہ انہوں نے یعنی آپ دیکھیں کہ عید پہ خالی نہ تو صرف انہوں نے عبادات کی، بلکہ انہوں نے اس چیز کو بھی ظاہر کیا کہ دیکھو لوگوں کی ضروریات کو بھی اپنے سامنے ہمیں رکھا. بالکل. تو وہی عید ہوتی جب آپ اپنے خلوص سے، اپنے پاکٹ سے کسی کی مدد کریں اور کسی کو وہ حق دلا سکیں جس طرح سے عید منانے کا حق ہے. بالکل. اور آپ دیکھیے اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو دل کتنا مطمئن ہو جاتا ہے اور کتنی جو خوشی ہوتی ہے. بالکل. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو چیز آپ کو، جو خوشی اس وقت آپ کو ملے گی، وہ خوشی آپ کو مہنگی سے مہنگی چیزیں خریدنے میں اور اصراف کرنے میں نہیں ملیں گی. لیکن اگر آپ نے کسی دکھی دل، ایون آپ اچھے لفظ استعمال کر لیں، وہ اگر کسی دکھی دل کے آپ مرہم بن جائیں، یا کوئی ایسی آپ نے ان کے لیے ضرورت کی چیز خرید کے دے دی ہے جس سے ان کے گھر میں ان کے بچوں کے لیے یا ان کے لیے جو ہے وہ پوری ہو گئی، تو ان کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ دعا سوچیں کہ بارگاہ رب العزت میں کتنی بہترین مقام پر ہوگی اور کس قدر آپ کے لیے وہ جو ہے نیکی کا باعث بنے گی. یہی پیغام ہے رمضان کا بھی اور یہی پیغام ہے عید کا. لیکن افسوس ہے، لیکن بہت سے لوگ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی. فطرہ جو شروع ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ صدقہ خیرات کا بہت ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب اچھے لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے. بالکل بالکل. یہ اس میں ہم حق بجانا پہ کہنے کے لیے کہ جو لوگ اگر اچھے موجود ہیں اسی کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ قائم ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ اس ٹریننگ کو جو ہے نا صحیح سے نہیں اپنے پر جو ہے وہ حاوی کرنے دیتے اور پھر وہی بیک ٹو نارمل اپنی لائف میں چلے جاتے ہیں. آپ یہ کیا سمجھتی ہیں، گھر کا ماحول ہوتا ہے یا بچپن کی تربیت ہوتی ہے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ گھر کا ماحول یا بچپن کی تربیت آپ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے کئی ایسے مثالیں ہیں کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ زندگی یا پاسٹ بڑی گناہوں میں گزری، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے حالات سے، اپنے وقت سے اپنے آپ کو تبدیل بھی کرتے ہیں. بالکل. کوئی ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جب کسی کی بات یا کسی کا کوئی عمل آپ کے دل میں اتر جاتا ہے، اور پھر میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے آپ کی لائف میں، اور پھر وہ
مستقل مزاج لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر اپنی کردار کی عظمت کو سنبھال کے رکھتے سبحان ہیں اور اللہ. پھر اسی طریقے پہ چلتے ہیں. تو ہر ایک کی زندگی میں وہ موقع آتا ہے, وہ خوش نصیبی, وہ کہنا چاہیے عقیدت کی گھڑی آتی ہے, لیکن اب ہمارے نفس کی وہ پاکیزگی ہے کہ اس کے لیے ہم دروازوں کو کھول دیں یا بند رکھیں. اللہ ایک موقع ضرور دیتا. اللہ اتنا رحیم و کریم ہے. وہ تو کہتے ہیں نا کہ آخری ٹائم پر بھی آپ اپنا گناہوں کی اگر معافی مانگ لے تو وہ تو اتنا رحیم, اتنا غفور, اتنا کریم ہے کہ اگر ہم اس کی رحمتوں کو شمار کریں تو ہم ہماری ہر سانس بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی. لیکن ہر ایک کی زندگی میں موقع آتا ہے تبدیل ہونے کا, اور انسان کو عقل و شعور دیے. مجھے کنٹرول روم سے میسیج مل رہا ہے کہ ہمارا جو ہے وقت اختتام کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہے. بڑا اچھا لگ رہا ہے بات چیت کرنے میں, اور خاص طور پہ میں بہت شکریہ ادا کروں گی اطرت آپ کا کہ آپ اتنی دور سے آئیں اور آپ نے اس پروگرام میں آ کے جو ہے ہمیں عزت بخشی اور رونق بخشی. بہت شکریہ. صدف آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بس عید کے اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ اپنی خوشیاں منائیں تو ان شہداء کو بھی ضرور یاد رکھیے گا کہ جو چاہے پارا چنار کے ہوں, کراچی کے ہوں, یمن کے ہوں, کویت کے ہوں, سیریا کے ہوں, عراق کے ہوں, ان تمام شہداء کو ضرور یاد رکھیں کہ جن کے گھروں میں اس دفعہ عید کی خوشیاں نہیں منائی گئی ہیں, جن کی بہنیں اپنی بھائیوں کو رو رہی ہیں, جن کی مائیں اپنے بچوں کو رو رہی ہیں, جن کے بچے جو ہیں وہ اپنے بابوں کو رو رہے ہیں. تو بس ان شہداء کو ضرور اپنے عبادتوں میں, اپنے خیالات میں ضرور یاد رکھیے, اور یہی دعا کیجیے کہ یہ عید ہماری زندگیوں میں صحیح جو پیغام لے کر آئی ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا تھا, اور وہ تمام عادتیں, وہ تقویٰ, وہ پرہیزگاری ہماری تمام زندگی میں جاری اور ساری رہے. یہی پیغام ہے تاکہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہم ان سامنے جو ہے سرخ رو ہو سکیں. امام جیسا آپ چاہتے تھے ہم اسی طرح اپنے آپ کو تبدیل کر چکے ہیں. یہی پیغام ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہم سب اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی سنڈے کے دن, اور جب تک کے لیے اللہ حافظ.